نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ اللہم بارک غالباً 3 یا 2 سال کے وقفہ سے جامعہ حنفیہ فرید قصر چکوال میں آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے آئے، اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی وقت پہلے، کئی مہینے پہلے حضرت قاری عبدالمالک صاحب انہوں نے آج کی تاریخ کے لیے پابند کیا تھا۔ اللہ نے چاہا وعدہ نبھا دیا، آپ حضرات کا آنا بھی میرا حاضر ہونا بھی، عزیزم حافظ مصعب حسین فاروقی کا آپ کو کلام سنانا بھی اللہ قبول فرمائے۔ یکم محرم الحرام ہے۔ محرم ایک پس منظر رکھتا ہے اپنا، آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محرم کی ایک خاص حیثیت رہی ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش محرم میں، آپ کے سر پر خلافت کا تاج محرم میں، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا گیا محرم میں، حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پہ ٹھہری محرم میں، حضرت ابراہیم آگ کے چیخے سے باہر تشریف لائے محرم میں، نمرود تباہ ہوا محرم میں، حضرت موسیٰ کی قوم کنارے لگی محرم میں، فرعون غرق ہوا محرم میں، حضرت ایوب کو اللہ نے صحت عطا فرمائی محرم میں، حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام جدائی کے بعد بغلگیر ہوئے محرم میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے محرم میں، پیارے آقا کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا محرم میں، پیارے آقا کا نکاح حضرت جویریہ سے ہوا
محرم میں ام المومنین ام سلمہ کا انتقال ہوا، محرم میں حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا اعلان کیا، محرم میں حضرت عمر جام شہادت نوش فرماتے ہیں، محرم میں اللہ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے، محرم میں شراب کی حرمت کے احکام نازل ہوئے، محرم میں حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح حسین کی بیٹی سے ہوا۔ بولو ذرا میرے ساتھ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا تاکہ جو نکاح کو سمجھتے ہیں کہ محرم میں نہیں کرنا انہیں پتہ چلے حضرت حسن کے بیٹے کا نکاح حسین کی بیٹی سے ہوا، محرم میں حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا۔ بولو بولو بولو، محرم میں حضرت حسین جام شہادت نوش فرماتے ہیں، محرم کا ایک پس منظر ہے، محرم میں بھی ہمارے بھائی آپ حضرات ابھی 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں گے، میرے تمہید کے 5 منٹ بڑے توجہ سے سنیے گا، آپ روزہ رکھیں گے، کیوں؟ ثواب ملے گا۔ پچھلا مہینہ ذی الحج کا گزرا، آپ نے اس میں بھی روزہ رکھا، کیوں؟ بولیے میرے ساتھ بولیے۔ زیادہ میرے سامنے بچے ہیں، اب میں بڑے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بہرحال دکھائی دے رہے ہیں، میری باتیں بڑی توجہ سے سنیے، اور جمعہ کا وقت ویسے بھی بڑا مختصر ہے۔ یہ کیوں کہ ثواب ملے گا؟ آپ نے جانور ذبح کیے ذی الحج میں، کیوں؟ ثواب ملے گا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، کیوں؟ ثواب۔ عمرہ کیوں؟ ثواب۔ نوافل کیوں؟ ثواب۔ صدقات کیوں؟ ثواب۔ روزہ کیوں؟ تھک گئے ہو ابھی جتنا ثواب میں نے گنوایا ہی نہیں۔ داڑھی کیوں؟ ثواب۔ پگڑی کیوں؟ ثواب۔ یہ نیکی کیوں؟ ثواب۔ زکوٰۃ کیوں؟ ثواب۔ ہر ایک کو ثواب نہیں ملتا۔ میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا تاکہ میں موضوع کے مطابق گفتگو آپ تک پہنچا سکوں۔ ہر ایک کے دامن میں ثواب نہیں ملتا، نہیں آتا ہر ایک کو ثواب۔ ثواب کے لیے جس نے ثواب رکھا ہے اس نے کچھ شرطیں بتا دی ہیں، اس نے کچھ شرط بتا دی ہے کہ یہ شرط ہے ثواب حاصل کرنے کی۔ یہ جتنا ثواب ہے روزے کا، نماز کا، حج کا، توجہ میری جانب رہے، وقت بہت تھوڑا ہے، جلسہ نہیں ہے، جمعے کی نشست ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، بھرپور میری جانب توجہ رہے تاکہ میں لفظوں کا اعادہ نہ کروں۔ یہ جتنا بھی ثواب ہے، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، قربانی کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صدقات کا ثواب، داڑھی کا ثواب، پگڑی کا ثواب، نوافل کا ثواب، یہ ہر ایک کو نہیں۔ جملہ بڑا عام سا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے اب بھی سن کے کہنا ہے کون سی اتنی بڑی بات کر دی، لیکن ہے بڑی بات، بہت بڑی بات۔ یہ ہر ایک کو ثواب نہیں ملتا، اس ثواب کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، اسے ملے گا جو مومن ہوگا۔ کسے ملے گا؟ آپ کہیں گے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم سارے مومن ہیں، یہ ایسی کیا بات ہوگی؟ ہم سبھی مومن ہیں۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کب نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ بزرگوں بڑی توجہ رکھیے گا طالب علم کی جانب، کب نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کب رب کی توحید سے ہلکا سا پھرا ایمان نکل گیا، توجہ رکھنا میری جانب۔ کب ختم نبوت کے عقیدے سے ہلکی سی لچک لی ایمان رخصت ہو گیا۔ کب رسالت کو پسے پشت رکھا، حضور کی سنتوں کو پیچھے رکھا، اپنی منشا کو مقدم رکھا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب صحابہ پہ تنقید کی، ایمان رخصت ہو گیا۔ دہائی دیتا رہے مومن کی، نہیں ہے مومن رب کے کاغذوں میں۔ کب اہل بیت کی گستاخی کی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب صحابہ پہ تنقید کی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب ابو بکر پہ تبرہ کیا،
سنی بولے سنی بولے، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب عمر پہ انگلی اٹھائی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب عثمان کو گالی دی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب علی کو برا بلا کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب حسین کو باغی کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ اب جب رخصت ہو گیا ایمان، تو اب تیری داڑھی کسی کام کی نہیں، اب یہ کسی کام کی نہیں، اب تیری پگڑی کسی کام کی نہیں، اب نماز کسی کام کی نہیں، اب روزہ کسی کام کا نہیں، اب حج کسی کام کا نہیں، اب زکوٰۃ کسی کام کی نہیں، اب صدقات کسی کام کی نہیں، اب قربانی تیری صرف کسی کام کی نہیں۔ اگر ایسا بے ایمان کسی اور کی قربانی میں شامل ہو گیا، اس کی قربانی کا بیڑا بھی غرق کر دے گا۔ کون؟ میں نے عرض کیا تھا میری تمہید پہ تھوڑا سا زور دینا ہوگا، بات تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ کون؟ جو رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک لے، زیادہ نہیں، ہلکی سی لچک لے، ہلکی سی لچک لے۔ کون؟ جو ختم نبوت پہ ہلکی سی لچک لے۔ کون؟ کون جو شان رسالت پہ ہلکی سی لچک لے؟ کون جو صحابہ اکرام پہ تبرہ کرے؟ کون جو اہل بیت کو برا بلا کہے؟ اس کا ایمان رخصت۔ اللہ، یہ اتنی نازک چیز ہے ایمان، اللہ یہ جو اتنی نازک چیز ہے، ہمیں بتا تو صحیح نا یہ لے کہاں سے؟ اللہ یہ لے کہاں سے؟ مولانا عبد المالک صاحب یہ لے کہاں سے؟ کہاں سے لیں؟ بچہ آئے پڑھنے کے لیے پروفیسر صاحب کے پاس کلاس میں پڑھنے آیا ہوں، اسباق کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر پروفیسر صاحب اسے بتاتے ہیں اسباق یوں تیار کرنا ہے، سلیبس یوں تیار کرنا ہے۔ ٹیچر بتاتا ہے کہ یہ اسباق یوں تیار کرنے، ایک دن بتایا، اگلے دن بتایا، اگلے مہینے بتایا۔ اتنا بڑا مجمع اور میرے ساتھ 5 بندے بھی میرے مزاج کے نہ ہوں، جوراں والا والو تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے فرید قصر والو، توجہ منوال والے ماشاءاللہ، توجہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ توجہ رکھنا میری جانب توجہ۔ ایک دن پڑھایا پروفیسر صاحب نے، اگلے دن پڑھایا، ارے اگلے مہینے کیا اگلے سال پھر پڑھایا، پھر سلیبس آیا، پھر وہ پڑھایا۔ پروفیسر صاحب اب بتائیں کیسے تیار کرنا ہے؟ پھر پڑھایا، اب کیسے تیار کرنا ہے؟ یہ والا بھی پڑھایا، یہ سبجیکٹ بھی پڑھایا، یہ مضمون بھی پڑھایا، پڑھاتے رہے۔ ہوتا ایسا نہیں، لیکن کیا عجب ہو جو ایک دن پروفیسر صاحب ایک صاحب کو کھڑا کر کے کہیں میں جا رہا ہوں، اب جس نے بھی پڑھنا ہے نا ایسے بن جانا جیسے یہ بنا ہوا، میں جا رہا ہوں۔ اور نہیں سمجھ آئی میری بات، نہیں سمجھ۔ اللہ اللہ، میری بات سمجھ آئی؟ میں جا رہا ہوں، یہ میں نے نمونہ بنا دیا۔ اب جس نے پڑھنا ہے ایسا پڑھنا ہے، پڑھنے والے بولن میرے، جس نے پڑھنا ہے یہ سلیبس جو آیا ہے ہیڈ آفس سے، یہ سلیبس جس نے پڑھنا ہے کامیاب ہوگا، جو اس پیسہ پڑھے گا جیسا اس نے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ارے مومن کا نعرہ لگانے والوں، مومن کی دعائیاں دینے والوں، مومن کا پرچار کرنے والوں، اسلام کی دعائی دینے والوں، میں اسلام کو قبول کروں گا، میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے بنایا۔ کسوٹی بنا دی، معیار بنا دیا۔ صحابہ انگلی نہ اٹھانا، یہ ممکن نہیں، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو،
یہ ممکن نہیں برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، یہ ممکن نہیں آگ ہو گرم. میں جملہ سنا کے اٹھ جاؤں گا اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے. یہ ممکن نہیں آگ ہو گرم نہ ہو، ممکن نہیں برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، ممکن نہیں سورج ہو دن نہ ہو، ممکن نہیں صحابی ہو مومن نہ ہو. میری تمہید سمجھ آئی ہے؟ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. ہائے ہائے صحابہ، صحابہ یہ ممکن ہی نہیں کہ صحابی ہو اور ایمان. اللہ جو فرما رہے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو میں نے سجایا ہے. اب جب اللہ سجائے، کون سجائے؟ بولو بولو، کون سجائے؟ کون سجائے؟ اللہ سجائے. اور عمر بڑی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہو چھت والے ہو. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. سنی بولے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عمر عین میم را. مجھ ذوق والے سے پوچھ تو عرض کروں، عین علی کی ہے، میم محمد کی ہے، رے رب والی ہے. رب نے چنا. اصلی بولے اصلی بولے اصلی. سب سے پہلے رب نے چنا، پھر محمد نے چنا، پھر علی نے چنا اپنی بیٹی کے لیے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے. اسی لیے نبی نے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اگر توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جو پیچھے بڑی ٹھنڈی پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سب کی توجہ ہے جی؟ سب کی ہے توجہ؟ ابھی پچھلے مہینے ذی الحج میں آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تذکرے سنے. جب حضرت ابراہیم نے بٹھایا تھا حضرت حاجرہ کو بواد غیر ذی زرع، جنگل میں بٹھا دیا تھا رب کے حکم پر. جب پیچھے مڑے چلنے لگے، اما حاجرہ نے یوں پلہ پکڑا. بتائیے تو صحیح کیا قصور ہوا ہے مجھ سے؟ بتائیے تو صحیح کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا قصور ہوا ہے؟ مجھے غلطی تو بتا دیں، میں اس کی معافی مانگ لوں گی. کیوں مجھے بٹھا کے؟ اور معصوم بچہ ہے، مجھ پہ ترس نہیں آ رہا تو بس بچے کو دیکھ لیں. اس یہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے. یہاں چھوڑ کے جا رہے. آپ تو ایسے نہیں، آپ تو بڑے نرم ہیں، بڑے شفیق ہیں، رقیق القلب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. آپ تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان نہیں آتا، اور آپ ہمیں یہاں کھانا نہیں کچھ وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ بات بھی نہیں کرنے. کتنا سخت امتحان، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، واپس جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے پلہ پکڑ لیا.
حضرت حاضرہ پوچھتی ہیں پھر صرف اتنا بتا دے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اس کی مرضی سے چھوڑ کے؟ اپنی مرضی سے یا اس کی؟ اب اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اشارہ کر دیں، تو حضرت ابراہیم نے یوں انگلی اٹھائی کہ اس کی مرضی سے، ادھر انگلی اٹھائی ادھر حضرت حاجرہ نے پلہ چھوڑ دیا اور کہا پھر جائیے۔ ایمان دیکھو لوگو، ایمان دیکھو، فرمایا پھر جائیے، وہ اللہ جس نے 87 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا دیا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے۔ میں سنانا یہ چاہتا تھا، توجہ، حضرت اسماعیل بیٹھے ہیں، پانی نہیں مل رہا، اماں حاجرہ کبھی صفا پر ہیں، کبھی مروہ پہ دوڑتے ہیں، کبھی صفا پہ ہیں، کبھی مروہ پہ ہیں، صفا پہ ہیں، مروہ پہ ہیں۔ حضرت اسماعیل شیرخوار بچہ، پیاس زیادہ لگی، بل بل آیا، رویا، یوں ایڑیاں رگڑی، ایڑیاں جو رگڑی تو پانی نکلا۔ بول بول بول، عظمت صحابہ سنانے چلا ہوں، بول، پانی نکلا، پانی نکلا۔ اماں حاجرہ نے دور سے آواز دی، زمزم۔ حالانکہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں رکنے کو کف کہتے ہیں، لیکن زبان سے نکل گیا زمزم۔ اللہ نے وہی نام اس پانی کے لیے منتخب فرما دیا، زمزم مشہور ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا زمزم، آ کے بنی بنانے لگ گئی۔ وہ زمزم ہے کیا؟ آج آپ گئے عمرہ کے لیے، آپ وہاں سے پانی لائے، پانی رکھ دیا، پڑا رہا، میں جملہ سنا دوں گا، مجھے دکھ ہوگا اگر جو جس نے یوں صرف کر دیا اور بڑے مزے سے بیٹھا رہا۔ میں دل کی دھڑکن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ۔ زمزم آپ لے کے آ گئے، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد آپ کو ملنے کے لیے دوست آئے، آپ نے زمزم پیش کیا۔ کیا ہے زمزم؟ حاجی صاحب آپ تو 10 سال پہلے گئے تھے حج کے لیے، اس وقت کا رکھا ہوا پانی، اتنا پرانا پانی، اتنا باسی پانی آج ہمیں پلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ زمزم ہے، رنگ نہیں بدلتا۔ فرید کسرا لے، اتنا بولو، کم از کم فرید کسر دے ہر گھر تک تے آواز جاوے۔ یہ رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، خوشبو کیوں نہیں بدلتا؟ پانی رنگ بدل دیا کرتا ہے، پانی ذائقہ بدل جایا کرتا ہے، پانی خوشبو بدل جایا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سن، یہ اس لیے نہیں بدلتا، اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے۔ بول 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 بول، اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے۔ کون اسماعیل؟ نبیوں کی صف میں عام نبی۔ چپ کر گئے ہو یار۔ نبیوں کی صف میں، اور لگا کیا؟ مخلوق کی صف میں عام مخلوق۔ پانی عام مخلوق ہے، عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ بڑا دکھ ہوئے گا چکوال والے ہو، بڑا دکھ ہوئے گا، میرے تے اعتراض کر دے رہندے ہو، منو بھی اعتراض کرن دے ہو، دکھ ہوئے گا۔ توجہ، عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے، نہ رنگ بدلے، خواہ صدی بیت جائے، نہ بو بدلے، خواہ صدی بیت جائے، نہ ذائقہ بدلے، خواہ صدی بیت جائے، تو کہنے دے پانی اسماعیل کے قدموں سے لگے، رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتا۔ ابو بکر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، عمر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، عثمان میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، علی میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، معاویہ میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، سعد لگ گیا، سعید لگ گیا، عبد الرحمن لگ گیا، نہ رنگ بدل۔ نبی پاک نو سارے صحابہ پیارے نہیں، جن مسجد نبی نام منارے نہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی، ساری دنیا کا چرچے ہی تو ماں جانا بن جان نبی میں جانا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ،
صحیح بات ہے، بابا جہانگیر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، جہاں بھی میں نے آنا ہو وہاں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مجھے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی سلامت فرمائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں تھوڑی سی بات اور آگے لیے چلوں جی، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ عمر، اللہ تواڈی عمر وچ برکتاں پاوے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ کون عمر، کون عمر، کون عمر؟ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانی ہے، اللہ کرے میں وہ پہنچا سکوں، لیکن آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ شاید مشکل ہو جائے آج کی نشست میں۔ جی، سمجھنے والے کم بیٹھے ہیں، دھکا سٹارٹ زیادہ لوگ ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کم از کم میرے ساتھ مسکراتے تو رہیے نا۔ میں یہ تو نہیں کہتا اتنا زور لگاؤ جتنا میں زور لگا رہا ہوں، اتنا تو خیر آپ نہیں لگائیں گے نا، کیونکہ میں نے روٹی آپ سے زیادہ کھانی ہے قاری صاحب سے، آپ نے کم کھانی ہوگی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات عرض کی، اگلی میری بات کے لیے وہ جو نئے ساتھی ہیں وہ ذرا اس بات کا اعادہ فرما لیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، یہ اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے، اپنی قوم کو آ کے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں میں فلاں فلاں علاقوں کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہہ رہی ہے آپ نے جو فرمایا کہ فلاں فلاں علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، تو میری قوم کہتی ہے ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، توجہ، انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا، تو پھر کہتے ہیں غلام بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، انہیں دوں جنہیں کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جب تبوک پہ جانا تھا کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ آج فصل تیار ہو مونگ پھلی کی، پھر کہا جائے جلسہ رکھنا ہے۔ فصل تیار ہو چنے کی، گندم کی، پھر کہا جائے سنی کانفرنس رکھنی ہے۔ اور قاری صاحب کیا ہو گیا تو انہوں کو دانے آن گے تو انہوں کو شاید دیں گے نا۔ کھجوریں تیار ہو گئی، پک گئی کھجوریں، وہ کھجوریں جن پر پورے سال کی معیشت اور بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں، آدھی کھجور کھانے کے لیے مل رہی ہے، آدھی کھجور۔ ایک صحابی کو پیارے آقا نے فرمایا چلنا ہے، صحابہ کہتے ہیں چلیے، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں انہیں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کہ توجہ سے سنیے گا، وہ حکومت ملی عمر کو، اتنا میٹھا جملہ تھا اس انداز میں سبحان اللہ نہیں آیا۔ وہ حکومت ملی کسے؟ کسے؟ سارے بولو گے جملہ آگے کروں گا، کسے؟ سارے بولو کسے؟ بیت المقدس پہ کون پہنچا تھا؟ فارس کون پہنچا تھا؟ قبرص کون پہنچا تھا؟ قسطنطنیہ کون پہنچا تھا؟ روم کون پہنچا تھا؟ فلسطین کون پہنچا تھا؟
اسی لیے تو حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیے مبارکہ کی عملی تفسیر اللہ نے حضرت عمر کو بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حکومت کسے دی؟ میں بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں، کام آئے گا آپ کے، سنو قاضی کو بڑی محبت سے۔ حضرت اللہ کسے دے گا؟ توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اسے دوں گا۔ جمعے کے اجتماع میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عموماً جلسوں میں نہیں جاتے۔ مجھے پتہ ہے نا جی، ہم چہرے دیکھ لیتے ہیں، وہ توجہ سے سنیں، اور جنہوں نے آئندہ بھی جلسوں میں نہیں جانا مجھے پتہ ہے۔ یہ جلسہ یہ ایک الگ سے ذوق ہے، فن ہے، ذوق علیحدہ سے ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے جامعہ حنفیہ میں جلسہ ہونا تو تلگنگ سے بھی لوگ آ جائیں اور پڑوسی سویا ہوا۔ یہ اب ذوق کی بات ہے، اپنے من کی بات ہوتی ہے، پیاس کی بات ہوتی ہے، ناراض نہ ہوتی۔ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اللہ فرماتے ہیں میں اسے دوں گا جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ اس طالب علم کا نوٹ فرما لیجئے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ عمر کو کوئی کہے کہ اس نے یہ بدعت کی رائے، کوئی کہے، یہاں والا کہے یا جہاں والا، کوئی کہے کہ عمر نے بدعت کی رائے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں دوں گا حکومت اسے، وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور حکومت پھر دی عمر کو تو قرآن میں رب نے بتا دیا کہ عمر تو پکا اطاعت گزار ہے۔ سبحان اللہ، دوری رہ گئی ورنہ بات اگلی آتی۔ عمر تو پکا اطاعت، اب عمر جو فیصلہ دے وہ حضور کی اطاعت میں ہے، عمر جو رائے دے حضور کی اطاعت میں ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے حضور کی اطاعت میں ہے، عمر 20 رکعتوں کا حکم دے حضور کی اطاعت میں ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے جملہ قاضی سے، بدعت ہوتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے، بدعت وہاں ہوتی ہے جہاں شیطان پہلے آ کے حملہ کرتا ہے، اس سنت کو چھوڑ، یہ دیکھ میں نے کتنا خوبصورت عمل تجھے دے دیا، یہ دیکھنا کتنا میٹھا عمل ہے، یہ دیکھنا کتنا پیارا عمل ہے۔ جہاں شیطان حملہ کرے وہاں بدعت آتی ہے، اور جس کا نام دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو تو، جب حضرت موسیٰ نے قوم کو یہ بات بتائی، وہ جنہوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ نے جن کو حکومت دینی ہے، ظاہر ہے انہیں تو نہیں دیکھا تھا نا انہوں نے، یقین جانے بندہ کتنی مشکل سے بات لاتا ہے، اور آگے سے اگر یہ سلوک ہو بات کے ساتھ تو کتنا عجب ہوتا۔ انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا انہیں، دیکھا نہیں، پھر بھی دل میں بغض آ گیا ان کے۔ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں بغض آ گیا کہ ہم موسیٰ کے امتی ہیں، اور موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اپنے محبوب ایک نبی ہوگا اس کے امتی ہوں گے انہیں دوں گا۔ بغض آ گیا، صحابہ کا بغض آ گیا، میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، بغض آ گیا۔ اب ہر ایک مرض کا
اللہ نے علاج بتایا ہے، جہاں مرض بتائی وہاں اللہ نے علاج بتایا. لیکن یہ جو مرض ہے صحابہ کے بغض کا، اس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا. توجہ، جہاں مرض کو بیان کیا وہاں آگے علاج بتایا. جب اس کو بیان کیا فی قلوبہم مرض، مرض ہوگا کہاں؟ فی قلوبہم مرض. اللہ پھر کیا ہوگا؟ کوئی علاج ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں فزادہم اللہ مرضا، میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. انہیں عروج ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، انہیں ترقی ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، ابو بکر کو مسلح ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، عمر کو عدالت ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، عثمان کو 2 بیٹیاں ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، علی کو میں خلافت دوں گا اس کا مرض بڑھے گا، علی کو پیارے آقا اپنا بھائی کہیں گے اس کا مرض بڑھے گا، میں حمزہ کے سر پہ تاج شہادت رکھوں گا اس کا مرض بڑھے گا، میں حسین کو عزت عطا کروں گا اس کا مرض. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب ان کا مرض کیسے بڑھا؟ حضرت موسیٰ طور پہ ہیں، واپس جو پلٹے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی. ایک جانور کی، اور سامری جادوگر نے وہ بنایا ایسے، کچھ سوراخ اس کے آگے سے رکھے کچھ پیچھے سے رکھے اور ہوا والی جگہ پہ رکھ دیا. آگے سے ہوا آتی، پیچھے سے آواز نکلتی، پیچھے سے آواز آتی، ہوا آتی، آگے سے آواز نکلتی. انہوں نے کہا او یہ تو بولتا بھی ہے. اسے دانے وانے، اسے اس کے سامنے گوشت، پھل، فروٹ، اس کی خدمتیں. حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کو پوج رہی ہے. وہ یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے. حضرت موسیٰ جھگڑ پڑے حضرت ہارون سے، میں قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، قوم یہ کیا کرتی رہی اور تو نے ان کی اصلاح نہیں کی. روایات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے. حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں جلالی تھے، داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے. فرید کا سر والو، خطابت کیا ہے؟ بلا جانے میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہو. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گتھم گتھا ہو گئے، جھگڑ پڑے. اس کے باوجود دونوں نبی ہیں. یار بول جو خدا دا نام بول. اس کے باوجود دونوں نبی ہیں. موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں. موسیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آیا، ہارون کی نبوت میں فرق نہیں آیا. ارے سنیے فرقہ واریت پھیلانے والوں، قاضی کا جملہ سنو. موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑ پڑے ہیں تب بھی نبوت میں فرق نہیں آیا. نہیں آیا جھگڑنے سے نبوت میں فرق. موسیٰ بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی. ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی. معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، جھگڑے ہیں صحابیت میں فرق نہیں. نہ علی کی صحابیت میں فرق آیا، نہ معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا. وہاں جھگڑے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون، نہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. نہ حضرت ہارون کی نبوت میں فرق آیا، نہ حضرت موسیٰ کی نبوت میں فرق آیا. یہاں نہ حضرت معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا. حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں. معاویہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. جو حضرت معاویہ سے بغض رکھے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو حضرت علی سے بغض رکھے. میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ وہ ملی کسے ہے حکومت؟
بہت ساری باتیں ہیں یقین جانے اور وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میں بس ایک جملے پہ اکتفا کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کون؟ بہت ساری فرمائشیں میرے بھائی عبدالعزیز صاحب کی تھیں، اشعار کی طرف سے بھی کہ منوال میں جو فلاں فلاں پڑا تھا وہ سنانا ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں محدث گزرے ہیں، محدث نہیں، محدث کون؟ محدث اور طبقہ ہے، احادیث میں جن کا تذکرہ آتا ہے جرا کرتے ہیں، احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں، وہ محدث ہیں۔ محدث، پیارے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں محدث گزرے ہیں۔ جملہ سن لیا اور آپ کے دماغ میں بھی پہنچ گیا تو مسکرا دیجئے گا کہ مسکراہٹ میرے کانوں تک پہنچے آپ کی، آپ میرے آنکھوں تک پہنچے آپ کی مسکراہٹ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث جس سے رب کلام کرے، جس سے رب کلام کرے، اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ عمر تو رب کی زبان ہے، جسے الہام ہو وہ عمر ہے۔ 27 یا 22 مقام ایسے کہ عمر فرش پہ بولا ہے، رب عرش پہ بولا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کون جی؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر، سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر۔ حضرت علی کا قول ہے، کس کا؟ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی، اب رب کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، حضرت عمر نکلے، کندھے پہ تلوار، دوسرے کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر، ہجرت کرنی ہے، ہجرت کرنی ہے۔ توجہ، جہاد میں نہیں جا رہے، ہجرت، میدان میں نہیں جا رہے، ہجرت۔ کیسا مرد ہے جری، کیسا عمر کہ آج انگریز مورخ کو لکھنا پڑے کہ اگر دھرتی پر ایک عمر اور آ جاتا پوری دھرتی پہ اسلام پھیل جائے۔ ادھر کمان، ادھر تلوار، ہاتھوں میں تیر پکڑے، آئے بیت اللہ میں، مطاف والی جگہ میں ابو جہل اور اس کی کمپنی بیٹھی ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بیٹھے ہیں، سکون سے آ کے پہلے طواف کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں، راوی کون ہے؟ حضرت علی۔ سکون سے آ کے پہلے حضرت عمر نے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل بڑے سکون سے پڑے، پھر آئے یہاں یہ دائرہ بنا کے بیٹھے تھے ان کے پاس، اور انہیں آ کے کہا آئے اوے ٹھنڈے مزاج آ لے، او ٹھنڈے مزاج آ لے، اتنی بارش تو نہیں ہوئی کہ اتنے ٹھنڈے ہو گئے تسی چکوال آ لے ہو، قاضی دے مرید تو ٹھنڈے ہو جاؤ۔ آئے اس دائرے کے پاس اور یوں تلوار ہیں، کمان ہے، تیر پکڑے ہوئے ہیں، آگے کہتے ہیں عمر ہجرت تو نہیں کر رہا ہے، تمہارے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ تمہارے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے، آئے وہ میرے مقابلے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ نگاہیں اٹھا کے عمر کو دیکھ سکے۔ اس لیے تو کہتا ہوں جو اٹھے عزیز کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ اور آخری
جملہ بھی سن لو چلو وہ بھی انشاءاللہ فرمائش پوری ہو جائے گی، باقی تو ٹائم نہیں ہے. جب تک چڑھے گا سورج، میرا جملہ ضائع گیا دکھ ہوئے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی، جب تک رہے گی، اتنی منت کبھی نہیں کی تھی جتنی جملے تے کر رہے ہیں. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ. جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے، عمر کو علی کے گھر سے. یہی جی جی بڑا پتہ کھیڑیا نہیں. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. یہی تو ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ عمر وہ بھی ہمارا ایمان ہے، فاطمہ بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے. بولنا بولنا، فاطمہ بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے. فرمائش ہے پوری کر دیتا ہوں. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک. بڑا ٹائم نہیں ہو گیا؟ تھک گیا. دل دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے. دل دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے. صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. وہاں ایک جاں بھی حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد. حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے. حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک. تن بدن لہو جگر آزان کربلا تلک. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من. اللہ رب العزت ہمیں حسینی بنائے، فاروقی بنائے، عثمانی بنائے، حیدری بنائے، صدیقی بنائے، محمدی بنائے. ہمارے عقیدے کا یہی حسن ہے کہ اللہ نے جسے جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کے مطابق اس کی اطاعت کرو، اسے مانو، اس پر ایمان لاؤ. کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر، آخرت، ملک کا امن خراب مت کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.